مسائل ہیں وہ سوالات اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں یہ نہیں پوچھنا یہ پوچھنا اسکرین پہ اور جو ہے سامنے آپ کے محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ میرا جو ٹائم بنا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. خیر ان کے ساتھ ٹائم بنا, وہاں پہنچا میں بڑا ذہنی طور پہ مائنڈ پہ یہ تھا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. تو جو میں یہ کہہ سکتا ہوں جس طرح یہ میرا بھی مائنڈ تھا کہ میں زین آصف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نہیں یہ اتنا نہیں ہے, وہ زیادہ تھا. اچھا, آپ جب جائیں گے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. خیر میں انجینئر صاحب سے ملنے گیا اور ذہن میں سوار تھے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ اور علمی حوالے سے ان کے چرچے تھے, علمی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. میں بھی بڑی تیاری کر کے گیا تھا کہ بات کرنی ہے. وہاں گیا میں, مطلب کہ انجینئر صاحب اسکرین پہ اور جو ہے سامنے آپ کے بغیر اسکرین کے, ٹھیک ہے, آف کیمرہ ڈفرینٹ, بالکل ڈفرینٹ ہے. مطلب ایک بندے کی چھٹی حص ہوتی ہے نا, وہاں وہ کام کرنا بند ہو جاتی ہے. ایک پتہ نہیں ہو رہا ہے ان کا, کہہ لیں آپ کے کس طرح وہ پرسنالٹی کسی دوسرے کی پرسنالٹی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو تھریٹ کافی زیادہ ہیں, تو سیکورٹی ایشوز ہیں. باقی ان کی ٹیم کے اندر مسائل ہیں, وہ سوالات اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں یہ نہیں پوچھنا یہ پوچھنا ہے. حالانکہ انجینئر صاحب جتنے بے دھڑک بات کرتے ہیں, جتنا وہ کھل کے بولتے ہیں, ان کو سوالات بھی جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھل کے ہی ان کو سوالات آئیں. مطلب آپ کے ساتھ انہوں نے پہلے سوال جواب لکھ لیے تھے کہ آپ نے میرے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہی کرتے ہیں جی, اور کٹوا دیتے ہیں میرے سوال. ان کی ٹیم نے کہا جی آپ نے یہ سوال نہیں کرنا. میں نے پھر بھی کیا, انہوں نے اٹھ کے اس دوران پوڈ کاسٹ بھی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا. 2 سوال تھے, خیر اس پہ انجینئر صاحب نے خود بھی نیچے کمنٹ میں بھی کہا ہے, اور ایک اور سوال تھا. لیکن یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ سوالات پوچھنے دیا کرے. جس طرح وہ بولتے ہیں کھل کے بات کرتے ہیں, اس طرح کھل کے سوالات کرنے کا بھی حق دینا چاہیے. تو یہ انجینئر صاحب کا تھا. باقی دیکھا جائے علمی حوالے سے تو بہتر ہے, اور بھی ہیں علماء کرام, سارے ہی اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اکثر وہ ایسی چیزیں اور ایسے سوال لکھ کے دیتے ہیں جو ان کے ریلیٹڈ ہوں, اور جن کے ان کے اوپر فل تیاری ہو کہ میں نے بس جی یہی کرنا ہے اور میں نے انہیں کے جواب دینے. نہیں, سوالات تو جو مرضی آپ لکھ کے دے دیں علمی حوالے سے, ٹھیک ہے. پرسنالٹیز کے حوالے سے کچھ سوال تھے, اور ایک میرا مناظرے کے حوالے سے سوال تھا, کیونکہ اس ٹائم وہ ٹاپک یہ چل رہا تھا تو وہ خود ہی اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے, کہتے تھے یہ وہ تھا. باقی آپ مذہبی حوالے سے کوئی بھی سوال کریں وہ پک کرتے ہیں اس کو. آپ نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ کسی بھی بڑے عالم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ علم تو ظاہر سی بات ہے اتنا وہ سب کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں, وہ کسی خالی غیر علمی کی وجہ سے تو نہیں کر رہے ہوتے. علم ہے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں, علم کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے, اور حدیث کے حوالے سے. لیکن اب جب علماء کرام جب تک وہ سامنے بیٹھے گے نہیں, تو ابھی تک تو ہم نے ایک ہی دروازہ دیکھا, وہ جب 2 آپس آمنے سامنے علماء کرام نہیں بیٹھیں گے تو پھر کیسے. باقی یہ ہے کہ عام عوام کو بھی کوئی عربک گرامر کی اتنی سمجھ کوئی نہیں ہے, وہ علماء کرام ہی بہتر جانتے ہیں. معاملہ تو انہوں نے بھی عام عوام والا ہی اٹھایا ہوا نا, تو علماء کرام بھی عام عوام والی باتیں کریں گے. باقی یہ ہے کہ علم ہے ان کے پاس. اقرار الحسن صاحب کے ساتھ بھی آپ نے انٹرویو کیا, ان کا ٹائم لینا کتنا مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا اقرار بھائی کے ساتھ ٹائم لینا. اقرار بھائی اچھے بندے ہیں, بس کام کر رہے ہیں. تو جب آپ میڈیا پہ نظر آتے ہیں, آپ کو کسی کے ساتھ بھی ٹائم, انجینئر صاحب کا بھی ایزیلی مل گیا تھا ٹائم. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب کو ان کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو ہے, کوئی پرسنل حق ایشو خطیب نہیں. کے ساتھ, تو اس لیے ہر بار ان کے خلاف ویڈیو بنا دیتے ہیں. اقرار الحسن نہیں, پرسنل ایشو تو میں نہیں کہوں گا. اقرار الحسن صاحب اس سے پہلے کئی ایسے سرکاری افسران کو بھی جو ہے وہ بے نقاب کر چکے ہیں, ایکسپوز کر چکے ہیں, گئے ہیں چھاپے مارے. اب سارے کہیں کہ ہمارے ساتھ اقرار الحسن کا پرسنل ایشو ہے, تو بس پھر ہاں جن کو انہوں نے ایکسپوز کیا اب ان کے ضرور پرسنل ایشوز ہوں گے اقرار صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے. باقی اقرار الحسن صاحب کا تو ایسا خیر مجھے تو نہیں لگتا کوئی پرسنل ہو, اور نہ ہی دور دور تک کوئی لگتا. باقی وہ اپنی جو ان کا پروگرام ہے اس کے فارمیٹ کو لے کے چل رہے ہیں, تو وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے آپ کو اپنا لنک بھیجا, آپ نے مجھے کہا کہ آپ آ سکتے ہیں. موسٹلی جو بھی اینکر ہوتا ہے وہ کسی کو بھی ٹائم دینے سے پہلے اس کے ویوز چیک کرتا ہے کہ کتنے لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں. آپ نے مجھے تو لگتا ہے میری ویڈیو بھی نہیں دیکھی, آپ نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں. نہیں, میں نے آپ کے میرے اتنے ویوز بھی زیادہ سبسکرائبر بھی نہیں تھے. تو اچھا, اصل سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اینکر ہیں جو اب ایک پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہے, وہ مجھ جیسے یوٹیوبر کو ٹائم نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں نا, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کا لنک کھولا, آپ کے ویوز بھی دیکھے,
اور سارا کچھ کرنے کے بعد ہی آپ کو بلایا. یہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کئی اچھا جو بڑے جو مجھ سے بھی بڑے ہیں, ایک تو ان کا مصروفیات, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی طرح ہی کم سبسکرائبر کم ویوز کے ساتھ انہوں نے شروع کیا تھا. بالکل. تو وہ وہاں تک پہنچے, تو اب انہوں نے محنت کی اور وہ وہاں تک پہنچے جو وہ مقام حاصل کرنا چاہتے, ابھی بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اب ابھی آپ بھی شروع ہوئے ہیں اس فیلڈ کے اندر, تو آپ بھی کم از کم اس کو لے کے چلیں, جتنا انشاءاللہ. لمبا لے کے چلیں گے, جتنی محنت کریں گے اس میں, تو ظاہر سی بات ہے راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. رہی بات کسی بڑے کو, ابھی آپ میرے خیال سے آپ بڑوں کو بھی ٹچ کریں نا, کیونکہ آپ جلدی فیڈ اپ ہو جائیں گے. ٹھیک جب ہے. آپ کو بار بار انکار ملے گا نا تو آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے, یا ان کے خلاف ہو جائیں گے, یا شیطان کی طرف سے نا حسد آنا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر کہ یار یہ چیزیں آپ کو آپ کے ہی نقصان, ان کو کچھ نہیں ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے, ان کے خلاف حسد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا رزق بڑھتا ہی رہے گا, ان کا کچھ نہیں ہوگا, آپ بالکل اندر ہی اندر کٹتے رہیں گے, وہ ضروری کہ نہیں مجھے ہے. ٹائم نہیں دیا, ان کو ہاں, ٹائم دینا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ ابھی آپ صرف مطلب کہ اپنے چینل کی طرف دیکھیں, انٹرویوز کی طرف نہ جائیں. اگر کسی بندے کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے تو آپ اس پہ ولاگ کر دیں, ٹھیک ہے. ان کے حوالے سے ولاگ کر دیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے, اس کے یہ محرکات ہیں اور یہ چیزیں ہیں, تو وہ آپ کر سکتے ہیں ابھی. اور جب آپ دیکھیں گے, جب آپ 1 سال کام کریں گے, 1 سال بعد جب آپ اپنی چینل کی آپ خود دیکھیں گے, حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا جو پچھلا دن ہوتا ہے نا, بالکل. اگر اس سے بہتر مستقبل میں دن ہو نا, یعنی کہ آپ کا ماضی آپ کا مستقبل بہتر ہو اور ماضی سے بہتر ہو, تو اس کا مطلب آپ صحیح لائن پہ جا رہے ہیں. بالکل. تو اگر آپ سال بعد دیکھ لیجئے گا, 1 سال بعد کہ اگر آپ وہیں کھڑے ہیں تو غلط لائن پہ تھے, اگر وہاں سے ترقی مل گئی ہے تو صحیح راستے پہ, تو پھر راستے کھل جاتے ہیں, پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ولاگ بنتے ہیں, فیملی ولاگ ہوتے ہیں. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ فیملی ولاگ ہونا چاہیے, آپ اپنی سسٹر کے ساتھ, مدر کے ساتھ یا وائف کے ساتھ ویڈیو بنائیں؟ میں خود بناتا ہوں اپنی, میری ہم نے ایک پنجابی کامیڈی پوڈ کاسٹ کے نام سے چینل شروع کیا ہوا, وہ بھی مونیٹائز ہے, اور میں اور میری مسز ہم اس پہ کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی وہ ساس کا کریکٹر کر رہی ہوتی, کبھی بہو کا, کبھی وہ تو نند کا. ایز اے رول آپ کے ساتھ کام کرتی ہے تو نا, ایز اے کریکٹر. باقی فیملیز دکھانا نہ دکھانا, اگر اس کو دیکھیں ہم اسلامک نارمز کی بات کریں, ویلیوز کی بات کریں, تو اس پہ تو تمام پورا پاکستان بھی آپ نے وہ لگا دینا, تو وہ بھی